حضرت بیعت ہونا کسی شیخ سے ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے لیکن فائدہ مند ہے، لیکن اس میں شیخ کی سلیکشن میں جلدی نہ کریں. مارکیٹ میں شیخ ہول سیل کے حساب سے مل رہے ہیں آج کل، تو ان میں سلیکٹ کریں کہ کوئی واقعی شیخ بنانے کے قابل ہے یا نہیں ہے. اور کون شیخ بنانے کے قابل ہے؟ بہشتی زیور میں اس کے اوصاف لکھے ہوئے ہیں. بہشتی زیور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بڑی ہی خاندانی، اسے آسان کر کے جامعۃ الرشید والوں نے چھاپا ہے. تو آپ کسی بھی مکتبے چلے جائیں، بنوری ٹاؤن میں بڑے بڑے کتب خانے ہیں، وہاں جا کے کہیں کہ بہشتی زیور مولانا اشرف علی تھانوی کا چاہیے. اور وہ جو الزام لگے نا اشرف علی رسول اللہ، وہ سب بکواس الزام ہے، جھوٹ الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کا میں جواب دے بھی چکا ہوں، اور دوبارہ انشاءاللہ میں وہ کتاب بھی سامنے لا کے کیمرے میں دکھا دوں گا کہ وہ کس موقع پہ تھا اور اس کا کیا مطلب تھا. انہوں نے ایسا کہا ہی نہیں ہے، نہ ان کے مرید نے کہا اشرف علی رسول اللہ، کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے. خواب آیا، اس خواب کی ایک تعبیر بتائی گئی ہے، تو اس کو خام خواہ میں گھما پھرا کے پتہ نہیں کیا بنا لیا ہے. کیا؟ ہاں، تو کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے. اشرف علی ختم نبوت پہ کام تو مولانا اشرف تھانوی کے شاگردوں نے کیا ہے، تو فالتو باتیں بلا وجہ کی. تو وہ بنوری ٹاؤن سے خرید لیں بہشتی زیور جو جامعۃ الرشید نے چھاپی ہے، کیونکہ جو قدیم بہشتی زیور ہے اس کی اردو بڑی گاڑی ہے، تو یہ آسان کر کے چھاپی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ یعنی جس سے بیعت ہوا جائے یا اصلاحی تعلق قائم کیا جائے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے. اس میں سب سے پہلے دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہو. اگر اسی میں پیسے کی محبت، بعض لوگ ایک جو ہے نا ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک ایسا حلیہ بنا لیتے ہیں کہ آپ کو لگے گا اس سے زیادہ نیک دنیا میں پیدا ہو ہی نہیں. بات بات پہ سبحان اللہ الحمدللہ، ایسے میں نے بڑے بڑے فراڈی دیکھے ہیں دنیا میں. بات کریں گے اللہ، ایسے اندر سے اللہ ہو کی آواز آئے گی کہ آدمی کہے گا یار اس سے زیادہ نیک آدمی نہیں ہو سکتا. ہر بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تجوید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو آدمی ارشادات اور یہ سب سن کے کہتا ہے یار بھائی معاملات کر کے دیکھو، یوں نکالو پیسے شیخ کے سامنے نا، یوں جو 2 نمبر شیخ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اب آپ کو تو نہیں پتا نا 2 نمبر کون ہے، تو ایسے نکالو دیکھو پھر اس کی نظر وہیں مسلسل ہے یا نہیں ہے، پھر ہی رکھ لو. تو وہ جاتے ہوئے آپ کو یاد دلائے گا، وہ آپ کچھ بھول رہے ہیں، صحیح ہے نا، آپ کچھ کیا ہے مجھے کچھ بھول رہے ہیں آپ، تو آپ یاد دلاؤ گے. آپ کہو گے نہیں میں تو نہیں کہ سوچیں. اچھا میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں حافظے کا، ٹھیک ہے. اور بعض اور بھی ہوشیاری دکھاتے ہیں، وہ نہیں یاد دلائے گا آپ کو، وہ کہے گا شاید میرا کہیں امتحان تو نہیں لے رہا. تو بہرحال جو اللہ والے ہیں جن کا باقاعدہ کسی سلسلے سے تعلق ہو اور سلسلے سے تعلق کے بعد خود بھی ان کو پرکھیں، تو کہتے ہیں شیخ کی 2 کوالٹی ہو، حب جاہ اور حب مال سے پاک ہو، پیسے کی اس کی نظر میں ویلیو نہ ہو، امیر غریب میں فرق نہ کرے. یہ نہیں کہ سارے سیٹ ادھر غریب بولو پیچھے، نہ جتنا ٹائم غریبوں کو دے رہا ہے اتنا ہی امیروں کو. ہاں کوئی کسی سے کام نکلوانا ہے کوئی، وہ الگ چیز ہے، کوئی کام کے لیے بعض دفعہ کسی امیر کو ٹائم دینا پڑتا ہے کہ ایک مدرسہ بن رہا ہے تو وہ سیٹ صاحب بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کو ٹائم دے گا یہ. لیکن عمومی مجلس میں کوئی فرق. میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایسا اہتمام تھا، ایک رکشے والے نے بتایا کہ میں، ایک شخص نے بتایا کہ میں میرے شیخ کے بارے میں بتایا کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک سیٹھ صاحب آئے کروڑ پتی، وہ آ کے بیٹھے. حضرت نے پوچھا اور جناب خیریت سے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جی میں یہ میرا بزنس ہے ماشاءاللہ، خوشی ہوئی آپ سے مل کے، ختم ہو گئی بات. کہتے ہیں تھوڑی دیر میں ایک رکشے والا آیا، وہ بھی حضرت کی مجلس میں بیٹھا تھا. تو وہ آدمی بیان کر رہا ہے کہ میں اس مجلس میں موجود نہیں تھا، تو اس نے خود بتایا، میں چونکہ نہیں تھا ہوتا تو میں نے تو دن رات ہم دیکھتے تھے. تو حضرت نے اس سے پوچھا اور اتنی لمبی خیریت معلوم کی نا اس سے، تو کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ یار اس مالدار کو 2-4 منٹ میں فارغ کر دیا اور اس رکشے والے سے لمبی بات. تو ٹھیک ہے آپ یہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تو کم از کم برابر تو سلوک ہونا. دیکھو جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ان پیغمبروں پر مالداروں کو سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ غریبوں کو اپنی محفل سے نکالو، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، یہ ہمارے لیول کے لوگ، بولو بھائی نہیں ہے. نوح علیہ السلام کو بھی یہ تانا دیا گیا کہ غریبوں کو نکالیں. نوح علیہ السلام نے کہا اگر میں ان کو نکالوں گا
تو مجھے یہ بات بتاؤ، من ینصرنی من اللہ ان ترکتہم، اگر میں نے نکال دیا مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تم اتھارٹی دو کہ ہم بچائیں گے تو میں نکال دوں، ضمانت دو۔ اللہ کہے گا یہ میں نے تو تمہیں رسول سب کے لیے بنایا ہے، یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ تو جس میں پیسے کی محبت ہے نا وہ شیخ نہیں، لیکن یہ فیصلہ جلدی بھی نہ کرو، بدگمانی بھی جائز نہیں ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ اب کسی سیٹھ نے کسی شیخ کو ہدیہ دیا نوٹوں کا، انہوں نے اٹھا کے جیب میں ڈال دیا، اچھا یہ تو پیسوں کے لالچی ہیں۔ بھائی آپ نے دل چیر کے دیکھا ہے اگلے کا؟ آپ نے اگلے کا دل چیر کے دیکھا ہے کوئی ہدیہ لے رہا ہے تو پیسوں کا لالچی ہے؟ تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہدیہ لیا جاتا ہے دل رکھنے کے لیے، اور بعض دفعہ اس لیے اللہ کی نعمت ہے بھائی، فری پھوکڑ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے نا۔ ہاں مالدار کا ہدیہ تو ایسے وصول کر رہا ہے، غریب کا ہدیہ یوں کر کے دیکھ رہا ہے، یہ پھر علامت ہے۔ بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب کو کسی رکشے والے نے 10 روپے ہدیہ دیے، بیچارے اس زمانے میں پرانی بات ہے، بہت پرانی، اس وقت 10 روپے بڑی قیمتی چیز تھی، اور رکشے والا بیچارہ 10 روپے کما لے، اس نے خون پسینے کی کمائی لا کے دی۔ مفتی حضرت تقی عثمانی صاحب کو اتنا اچھا لگا اس کا 10 روپے، اس نے پلاسٹک کوٹنگ کرا کے گھر میں لگا لیا، کیونکہ اس غریب کے لیے 10 روپے بولو بھائی بہت۔ تو اگر مولانا صاحب ہدیہ لے رہے ہیں، کسی نے 5 روپے دیے تو لا چل 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 ٹائم نہیں میرے پاس، اور سیٹھ صاحب نے 1 لاکھ روپے دیے، بیٹھے بیٹھے چائے پئیں گے، کیا خیال ہے؟ زبردست۔ اس کا مطلب بھی بھائی محبت کے لیے دے رہے ہیں نا، تو دونوں جب محبت سے دے رہے ہیں تو اسٹائل دونوں کا ایک جیسا۔ مولانا اشرف علی تھانوی اس بارے میں بڑے خاندانی تھے، ان کو ایک آدمی نے بھری محفل میں ایک سیٹھ نے ہدیہ دیا، سب بیٹھے ہوئے تھے، اس اشرفیاں ہوتی تھیں اس دور میں، تو مولانا اشرف تھانوی نے وصول کر لی کہ بھائی نہیں کروں گا تو سیٹھ کی کیا ہوگی، بے عزتی ہوگی نا، وصول کر لی۔ بعد میں اس کو چھاؤں میں لے کر گئے سائڈ پہ، بولا دیکھو اس وقت وصول کرنے میں میری بے عزتی تھی، آپ کی عزت۔ میری بے عزتی یہ تھی لوگ بولیں گے سیٹھ صاحب سے ہدیہ لیتے ہیں یہ، لیکن میں نے اپنی عزت کا خیال نہیں کیا، آپ کی عزت کا خیال کیا۔ اب جب میں واپس آپ کو دے رہا ہوں تو نہ میری بے عزتی ہے نہ آپ کی، لوگ دیکھ نہیں رہے، تو یہ آپ کو واپس مجھے یہ قبول نہیں کرنے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا یہ فلسفہ تھا جس سے زیادہ بے تکلفی نہ ہو تو اس سے کوئی بڑا ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے، پہلے کوئی بے تکلفی تو ہو، الیک سلیک ہو، پھر آدمی، ان کا یہ اپنا اصول تھا۔ لیکن وہی مولانا اشرف تھانوی جمعے کے دن تقریر کر رہے ہیں، اور بڑی خوبصورت سی اچکن سی نہیں ہوتی جو اچکن کہتے ہیں، اچکن جو ان کی اہلیہ نے بنائی تھی ان کے لیے، بڑے خاندانی ڈریس میں، ایک بندہ آیا چھوٹی سی کچھ سکہ دیا اس نے، غریب آدمی نے، اور سب کے سامنے دے رہا ہے، اس کو یہ ادب بھی نہیں ہے کہ ہدیہ سب کے سامنے نہیں دیا جاتا، الگ سے لے جا کے دے دو، سب کے سامنے دے رہا ہے، اور دے کے کہتا ہے اس میں سے 4 آنے واپس چاہیے فرض کریں 8 آنے تھے وہ، تو کہہ رہے 4 آنے آپ کے ہوئے، 4 آنے واپس۔ ذرا بھی اس کی توہین نہیں کی، ابے تو کیا دے رہا ہے یار، اور تو پھر ٹائم ہے دیکھ میں جمعے میں بیٹھا ہوں۔ مولانا تھانوی نے وہ بڑے عزت سے لیے، اپنے خادم سے کہا بھائی دکان سے کھلا کرا دے 4 آنے مجھے دے دے، 4 آنے اسی وقت۔ تو ہدیہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اگر وصول کرنا ہے تو سب کے ساتھ ایک جیسا اسٹائل ہونا چاہیے، مسترد کرنا ہے تو پھر سبھی کا کرو۔ ہمارے حضرت تو کسی سے ہدیہ لیتے ہی نہیں تھے، پھر بعد میں لینا شروع کر دیا تھا، جب غریب تھے نہیں لیتے تھے، لے کے اگر لے بھی لیتے اسی کے سامنے کسی اور کو دے دیتے تھے۔ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں ان کے پیسوں سے پل رہا ہوں۔ ان کو کچھ تھوڑا سا زیادہ ہی حضرت کو اس معاملے میں حساس تھے وہ۔ پھر جب اللہ نے خود کو پیسہ بہت دے دیا پھر ہدیہ لینا شروع کر دیا، پھر اس لیے کہ بھائی لوگوں کو پتہ ہے حضرت خود اتنے پیسے والے آدمی ہیں۔ تو یہ ہر بزرگ کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے، کوئی اگر ہدیہ لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برا ہے۔ میرا مقصد صرف یہ بتانے کا ہے کہ آپ اچھی طرح جانچیں پڑتالیں کہ بھائی اس میں دنیا کی محبت تو نہیں ہے، کیونکہ میں اس سے بیعت ہو رہا ہوں دنیا نکالنے کے لیے، پتہ چلا ان کے پاس بیٹھ کر دنیا اور آ رہی ہے، ہر وقت کروڑوں لاکھوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ادھر بزنس یہ وہ، تو اس کے پاس بیٹھ کے تو آدمی کو کیا ہوگا؟ ہم آئے تھے موت سامنے آ جائے، انہوں نے تو اور دنیا داری میں لگا دی، ہر وقت بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ، فلانے کا پلاٹ، ڈمکانے کا پلاٹ، یہ ابے تیرے کتنے پلاٹ ہے، وہ کتنے بکرے لے کر آئے، وہ دیکھ وسیم کباڑی یہ کتنے بکرے لے کر آئے، دمبے کتنے لے کر آئے، تو اس کے دمبے بکرے دیکھ دیکھ کے آپ کے اب بھی دمبا بننے کا دل چاہے گا آپ کو۔ تو شیخ کی علامت کیا ہے؟ بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہو۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟